اچھا احمد بلال صاحب، آرٹیکل 140A کا آپ نے ذکر کیا، جو حوالہ دیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو، یہ جو سب سے اہم نقطہ ہے، ڈیوالو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی ٹو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا لوکل گورنمنٹس۔ اب یہ آئین کے اندر تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے، 140A ہمیں یاد بھی ہے، ہم اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ سر اس کے اوپر عمل درآمد کون کرائے گا؟ نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن بھی بعد میں ترتیب دیے جائیں گے، جو کہ ہر صوبہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اس کی ڈسٹرکٹ کی آبادی کے لحاظ سے پیسے ٹرانسفر کرے گا۔ اب کون اس کو انشور کرے گا کہ جو آئین کا یہ جو 140A ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، اور جو آن گراؤنڈ جو ہے لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں ملیں؟ اور اس طرح جو 2 بھی یہ کہتا ہے اس کا 140A کا، الیکشنز ٹو دا لوکل گورنمنٹ شیل بی ہیلڈ بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سارے کام کرتا ہے، لیکن اس معاملے پہ آ کے وہ ہمارے سکندر سلطان رایا صاحب ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ دو بڑے اہم ایشو ہیں۔ ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ آخری دفعہ پنجاب میں کب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے؟ جی وہ پی ٹی آئی بھی کروانے سن، اچھا نہیں بس۔ احمد بلال صاحب اب یہ بتائیے گا، یہ دو اہم جو آئینی نقطے ہیں، عمل درآمد کون کروائے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کروائے گی، وفاقی حکومت کروائے گی، پروونشل حکومتیں کروائیں گی؟ کوئی ایسا میکانزم پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے جس سے یہ لازم کر دیا جائے کہ نو چیف منسٹر کین ہولڈ ہز آفس، ہز اور ہر آفس انٹل انلیس شی اور ہی وہ وہاں پہ اس طرح الیکشنز نہیں کرواتے، پروونشل فائنانس کمیشنز نہیں ایگزیکیوٹ کرتے؟ جی سر۔ گومن صاحب، اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا اپنے ہمسایہ ملک انڈیا سے کچھ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انڈیا میں کانسٹیٹیوشن بننے کے تقریباً 45 سال کے بعد 1995 میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ وہاں پہ بھی مقامی حکومتیں، جو وہاں کی صوبائی حکومتیں ہیں یا اسٹیٹس کی حکومتیں ہیں، وہ جب جی چاہتا ہے ان کو ڈیزالو کر دیتی ہیں، نئے الیکشن نہیں کرواتی اور ان کو اختیارات نہیں دیتے۔ تو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، بلکہ 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی 1995 میں، جس کے تحت انہوں نے مقامی حکومتوں کا ایک جو آؤٹ لائن تھا کہ ان کا کتنا پیریڈ ہوگا، ان کے الیکشنز کی کس وقت ہوں گے، ان کو کیا اختیارات بڑے بڑے دیے جائیں گے، اور کتنے ٹیئرز ہوں گے کم از کم، اور کتنے پیسے ان کو ایلوکیٹ کیے جائیں گے، تو یہ ساری بنیادی تفصیلات انہوں نے کر کے آئین میں درج کر دیں۔ آپ نے آرٹیکل 140A کا حوالہ دیا ہے، میرے خیال میں بہت بہتر ہوتا اگر 18ویں ترمیم کے موقع پہ ہماری پارلیمنٹ بھی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز اس میں ڈال دیتی، کیونکہ وہ جو پرنسپل ہے 140A کا اس وقت اسٹیٹمنٹ ہے، وہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ان پرنسپل ہے، ایک خواہش ہے، ایک انہوں نے بنیادی بات لکھ دی ہے، لیکن وہ کیسے ہوگا وہ انہوں نے اس پہ نہیں لکھا، اور یہ بات صوبوں پہ چھوڑ دی ہے۔ اب صوبوں کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ اختیار اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، جو فنڈز ہیں وہ دینا نہیں چاہتے کسی کو، خود ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو چیف منسٹرز کے پاس پاور کی کنسنٹریشن ہے، وہ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آپ کو کرنی ہے تو یہ صوبائی یہ مقامی حکومتوں کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے کریں، انڈیا کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ 95 کے بعد ان کی مقامی حکومتوں کا نظام بھی کافی سٹریم لائن ہو گیا اور بڑا وہ کامیابی سے چل رہا ہے، اکا دکا ایکسیپشنز کے بعد۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کرانے کا۔ اگر آپ صوبائی حکومت پہ چھوڑ دیں گے تو ان کے پاس بہت سی ایکسکیوزز ہیں کہ الیکشن نہ کرانے کا۔ 10 سال آپ نے سوال پوچھا تھا، 10 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہوئے، کیپٹل ٹیریٹری میں 10 سال ہو گئے، پنجاب میں نہیں ہوئے، اور جہاں ہو گئے ہیں وہاں بھی مقامی حکومتوں کو اختیار وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں حالانکہ وہاں ڈائریکٹ الیکشن ہوئے ناظموں کے، وہاں فنڈز ہی نہیں ٹرانسفر ہو پاتے۔ تو یہ میرا خیال ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی ہمیں۔ اچھا احمد بلال صاحب، جنرل مشرف کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا، پاور ڈیوالو ہوئی لوکل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر، جو ڈسٹرکٹ ناظم بنے، تو کچھ لوگوں کی رائے میں، آپ کی بھی اس کے اوپر میں وہ رائے چاہوں گا کہ وہ ایک بڑا افیکٹو سسٹم تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جو سینٹرل لیول کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ واپس جا رہے تھے، مطلب ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب کی خواہش تھی میں ڈسٹرکٹ ناظم بنوں، لاہور کے اندر یاد ہے جو میامر صاحب ابھی وہ بھی زیادہ صوبوں کے حوالے سے آج کل ایک آدھ ان کی سیمینار کے اندر انہوں نے بات کی، تو وہ ایک بڑا افیکٹو سسٹم تھا۔ 2008 میں ہمارے جمہوریت پسند آئے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، اس کو سب کو ریپ اپ کر دیا۔ وہ سسٹم، اس سسٹم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیسا تھا وہ؟
وہ میرے خیال میں پاکستان میں جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے لاز آج تک بنے ہیں ان میں سب سے زیادہ افیکٹو قانون تھا 2002 کا بننے والا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، جو کہ چاروں صوبوں کے اندر لاگو ہوا. اور پھر اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پرویز مشرف صاحب کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا. وہ مرکز میں بغیر کسی شرکت کے وہ تو پاورفل تھے، اور مقامی حکومتوں کے الیکشن سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے انہوں نے تمام اختیارات ان کو بانٹ دیے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. لیکن جو بعد میں 2008 کی آپ بات کر رہے ہیں، جب یہ 2008 نہیں بلکہ 2005 میں ہی کام شروع ہو گیا تھا، پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ہی پہلی ترمیم کر کے اس کے دانت نکال دیے تھے مقامی حکومتوں کے. یہ بنیادی طور پہ جو الیکٹڈ حکومتیں ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کے اختیارات کچھ کم ہوتے ہیں، ان کے فنڈز کی ایلوکیشن کم ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے حلقے میں چودھری بننا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا چودھری ناظم کی شکل میں وہاں الیکٹ ہو جائے، اس لیے وہاں الیکشن نہیں ہو پاتے، ہو بھی جائیں تو اس لیے ان کے اختیارات. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں گئے تھے پنجاب کے جو مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے لوکل باڈیز کے نمائندے، جس میں میئر لاہور بھی تھے، میئر راولپنڈی بھی تھے. پھر ایک دن جو چیف جسٹس تھے گلزار احمد صاحب، انہوں نے بحالی کا حکم بھی دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو پروونشل گورنمنٹ تھی، آئی بلیو اٹ واز پی ٹی اے کا ٹرم تھی، انہوں نے ان کو فعال نہیں ہونے دیا اور ان کے دفاتر تک کو سیل رکھا پنجاب حکومت نے، اور ان کو جانے نہیں دیا، آفیسز میں بیٹھنے نہیں دیا. تو یہ لوکل باڈیز نمائندے بیچارے ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، حالانکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں اور گراس روٹ کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو صوبائی سطح کی جو لیڈرشپ ہے وہ اختیار لینے دیتی نہیں ہے. بہت شکریہ احمد بلال صاحب. لیکن ایک بار احمد بلال صاحب جاتے جاتے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 2/3 میجورٹی ہماری جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہے دونوں ہاؤسز میں، اور آپ جیسے لوگ جو ان معاملات کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اور یہ جو فردر ایکسپلینیشن چاہیے 140A کی، کہ اس کو بھیا اس کو آؤٹ لائن دے دیں کہ یہ ٹائم باؤنڈ چیزیں ہونی چاہیے. تو اللہ کرے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، تو اس پہ آپ لوگوں کا میرے خیال میں کام بڑھ جاتا ہے. تھوڑا سا پرو ایکٹیولی لوگوں کے ساتھ ریچ آؤٹ کریں. یہ صوبوں کی بجائے اس چیز کے اوپر یہ قانون سازی اور آئینی ترمیم کریں. یہ جو تمام لوگ اس وقت صوبے مانگ رہے ہیں وہ مقامی حکومتوں کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کریں. ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، آئین کے اندر 140A موجود ہے، ہمارے پاس بنیادی ایک کرائیٹیریا موجود ہے کہ کس طرح آپ نے لوکل گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، لیکن وہی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ وہی ہے نا کہ چدراہٹ پن، وہ طاقت جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ سے نیچے لوگوں کے پاس جائے. تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہو گیا. پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، تو بڑا ضروری ہے کہ لوکل سطح کے اوپر یہ طاقت جو ہے یہ ڈیوالو ہو اور پاکستان کے اندر افیکٹو لوکل گورنمنٹس کا سسٹم ہمارے پاس موجود ہو.